فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين۔ فَإِذَا پھر جب استویت سوار ہو تم، انت تم، ومن معک اور جو تیرے ساتھ ہیں، علی الفلک اوپر کشتی کے، فقل تو کہنا، الحمدللہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الذی جس نے نجانا نجات دی ہم کو، من القومی قوم سے، الظالمین ظالم قوم سے۔ جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر بااطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ کشتی پر سوار ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد کا حکم دیا اور اس کے الفاظ بھی خود ہی بتائے، جیسے آدم علیہ السلام کو خود دعا سکھائی اور جیسے قیامت کے دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد و ثنا سکھائیں گے۔ دوسری جگہ چوپایوں اور کشتیوں کے متعلق فرمایا، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف سے ضرور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سواری پر سوار ہوتے دعا مانگتے، فرماتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جگہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوِ عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وأساء السفر وکعبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا حالانکہ ہم اسے ملنے والے نہیں تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں اور اس عمل کا جسے تو پسند کرے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا یہ سفر ہم پر آسان فرما دے اور ہم سے اس کی دوری کو کم کر دے۔ اے اللہ، تو ہی سفر میں ساتھی اور گھر والوں میں نائب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سفر کی مشقت سے اور مال اور اہل میں منظر کے غم سے اور ناکام لوٹنے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس آتے تو یہی دعا مانگتے، البتہ یہ الفاظ زیادہ ہوتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو سوار ہو کر یہ دعا مانگنے کا حکم دیا، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور انہوں نے یہ کہہ کر ساتھیوں کو کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔
اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے۔ بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا۔ الظالمین سے مراد مشرک ہے، کیونکہ مشرک ظلم اور عظیم کرتا ہے، ظلم عظیم کرتا ہے، شرک ظلم عظیم ہے۔ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں رکھنا، اور ظلم کا معنی اندھیرا بھی ہے۔ گویا ظالم اندھیروں میں ہی اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر چیزوں کو ان کے اصل محل کی بجائے ادھر ادھر رکھ دیتا ہے۔ سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، وہ غیر اللہ کو جو دے دیتا ہے سب سے بڑا ظلم کرتا ہے۔ ظالم لوگوں سے نجات پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا حکم اس لیے دیا کہ وہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بے شمار اذیتوں کا نشانہ بناتے تھے۔ اس کے علاوہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا اور ان میں رہنا ان کے کفر و شرک اور گندے اور غلیظ کاموں کو دیکھنا بجائے خود شدید تکلیف دہ تھا۔ اب ان سے نجات ملی، دشمن غرق ہو گئے، الگ ہو گئے، غرق ہو گئے، الگ رہنے کی جگہ ملی، اپنا ماحول اور اپنی مجلس ملی ہمیں، اور اپنی الگ سے مجلس بنی، تو اس پر شکر ادا کرنے کا حکم ہوا۔ جیسے ہم حلقے بناتے ہیں، کلاسز سیٹ کرتے ہیں، بار بار جماعت کو منظم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی لیے مسلمان کو دعوت یا جہاد کے مقصد کے بغیر کفار میں رہائش رکھنا حرام ہے، کیونکہ مسلسل کفر اور شرک اور بدکاری اور بے حیائی کا ارتکاب دیکھ دیکھ کر یا تو ہمیشہ شدید تکلیف میں رہے گا یا اس کی اپنی غیرت اور حمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر ایسی جگہ رہنا ہے تو وہاں سے ہجرت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ہر اس مسلم سے بری ہوں جو مشرکوں کے درمیان رہتا ہے۔ آج ہم فخر کرتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارا انگلینڈ کا ویزا لگ جائے، ہم یورپ چلے جائیں، ہم گرین کارڈ ہولڈر ہو جائیں، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ نظر نہیں آتا؟ پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پہ حاصل کرنے والے ملک میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں نظر نہیں آتا؟ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ